کرنا چاہیے آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے ایک ساتھی نے سوال کیا ہے کہ حدیث میں آتا ہے ید اللہ علی الجماع، تو جماعت تو ادھر ہے جہاں اکثریت جمہوریت کے قائل ہے اور جمعیت راستہ سے جد و جہد کے قائل ہے. بہت اچھا سوال کیا. اس میں بات یہ ہے کہ جماعت سے مراد کون ہے. جماعت کی تعین کرنی ہوگی کہ جماعت کون ہے. اس لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ دیکھنا ہو کہ حق کہاں ہے، حق کہاں ہے. تو یہ دیکھو کہ اہل جہاد کہاں ہے، اہل جہاد کہاں ہے. افغانستان میں جب امریکہ آ رہا تھا اور امریکہ نے مطالبہ کیا تھا کہ اسامہ بن لادن دے دو تو مسئلہ حل ہو جائے گا، تو ملا عمر سے مطالبہ ہوا 9/11 کے بعد. تو پاکستان کے علماء کا بڑا وفد بھیجا گیا اور اس میں تمام جماعتوں کے نمائندے تھے، تو نمائندگی تھی سب کی طرف سے. تو ان کا موقف یہ تھا کہ آپ اسامہ بن لادن دے دیں اور آپ افغانستان کو بچائیں. تو جماعت کس طرف تھی؟ جماعت تو یہ تھی کہ ساری کہہ رہی تھی کہ ید اللہ الجماع اگر دیکھا جاتا تو ان کی بات ماننی چاہیے. یہاں سے بڑے بڑے اکابر گئے تھے، ہمیں یاد ہے، بہت بڑا وفد تھا، پاکستان نے بھیجا تھا. لیکن ملا عمر نے انکار کر دیا، کہا کہ نہیں، ہم ایک مجاہد کو نہیں دے سکتے. تو جماعت ایک طرف تھی لیکن دوسری طرف ملا عمر کا فیصلہ دوسری طرف تھا. تو جب جماعت کہا جاتا ہے تو اس سے جماعت وہ نہیں ہے جو جہاد کو چھوڑ دے، اس سے جماعت وہ مراد ہے اہل حق کی جو جہاد والی جماعت ہو. اس لیے اللہ والے اور بزرگ یہ کہتے ہیں کہ جب تم یہ دیکھنا چاہو کہ حق کہاں ہے، کہاں ہے، تو یہ دیکھو اہل جہاد کہاں ہے، اہل جہاد کہاں ہے. ورنہ دنیا میں بہت سارے لوگ جو ہے پہلو تہی کرتے ہیں حق کے راستے سے. تو جماعت سے مراد حق سچ والوں کی اور وہ لوگ جو اللہ کی راہوں میں قربانیاں دینے والے اور اہل جہاد ہیں، وہ جماعت مراد ہے. تو اس کو دیکھا جائے گا. اور یہاں میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس وقت ایک بڑی جماعت، جب میں نے خود سنا پاکستان کے بہت ساری میٹنگوں میں علماء سے، جب افغانستان میں امریکہ نے حملہ کر دیا اور طالبان امارت اسلامی ختم ہو گئی، تو علماء پاکستان کے سارے کوستے تھے ملا عمر کو، کہتے یار بڑا عجیب آدمی تھا، بیوقوف آدمی تھا، یہ تھا وہ تھا، یار غلط کیا اس نے. اب جب وہ پھر دوبارہ جیتنے شروع ہوئے تو پھر ان کے ساتھ ہو گئی. یہی سیاست ہے جمہوریت. جمہوریت کیا ہے؟ چڑھتے سورج کی پوجا کرو. جب تک وہاں وہ لوگ مارے جا رہے تھے، جمعیت علماء اسلام کا کوئی بیان دکھا دو اس وقت سن 2006 اور 7 سے پہلے جب لال مسجد کی قربانی لگی تو اس کے بعد سے حالات پلٹنے شروع ہوئے افغانستان کے، چونکہ وہ لوگ غلبہ پانا. اس سے پہلے جمعیت علماء اسلام کا کوئی بیان طالبان اور مجاہدین کے حق میں دکھا دیا. لیکن جب وہ اب جیتنے شروع ہوئے تو اب چڑھتا سورج ہے، طالبان ہمارے ہیں، دیکھو طالبان نے یہ کیا. اس وقت طالبان کے نام بھی کوئی نہیں لیتا تھا. تو یہ ہے اصل میں. تو جماعت سے مراد حق سچ والوں کی جماعت ہے جو قربانیاں دینے والی ہیں، وہ لوگ نہیں جو قربانیوں سے پہلو تہی کر رہے ہیں. آج ایک بہت بڑی جماعت پہلو تہی کر رہی ہے. اچھا، ہندوستان میں جماعت کون سی ہے؟ جمعیت علماء ہند. جمعیت علماء ہند جو ہے پاکستان میں 20 کروڑ عوام ہے، وہاں 30 کروڑ عوام ہے. تو 30 کروڑ عوام کے اندر جو علماء دیوبند کی بہت بڑی جماعت ہے وہ کون سی ہے؟ جمعیت علماء ہند. اور جمعیت علماء ہند کا موقف کیا کشمیر کے بارے میں؟ جماعت تو پھر ان کے ساتھ ہے، ان کی بات ماننی چاہیے. وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، کشمیر ہندوستان کا حصہ ہے اور کشمیری جو وہاں پر جہاد کریں وہ ٹیررسٹ ہیں، وہ دہشت گرد ہیں، وہ ظالم ہیں، اور وہ کوئی آزادی کی تحریک نہیں ہونی چاہیے، وہ غلط ہے. تو پھر ید اللہ الجماع تو جمعیت علماء ہند کو اگر لے لیا جائے تو پھر ید اللہ الجماع اس کے ساتھ ہے؟ نہیں، چونکہ وہ جہاد چھوڑ چکے ہیں. اب جب انسان جہاد کو چھوڑتا چلا جاتا ہے تو پھر کمپرومائز کرتا ہے، بے حیائی کے ساتھ، فحاشی کے ساتھ، کفر والوں کے ساتھ، باطل والوں کے ساتھ وہ کمپرومائز کرتا ہے جو جہاد چھوڑ دیتا ہے. کیونکہ اصل میں انسان اپنی جان کو بچانا چاہتا ہے. جو جان کو بچانا چاہتا ہے وہ اپنے محلے میں بھی کمپرومائز کرتا ہے،
اس کے محلے میں کوئی بدماشی کر رہا ہے، کوئی ظالم ہے، شیاطین ہے، وہ کچھ بھی نہیں کہتا، کیونکہ وہ اپنی جان کا بچانا چاہتا ہے۔ اور ایک مجاہد جو اپنی جان دینا چاہتا ہے وہ کمپرومائز نہیں کرتا، وہ کہتا ہے بس میرے رب کا دین ہونا چاہیے، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ تو وہاں حق سچ، کھرا حق سچ وہاں ملتا ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جماعت سے مراد وہ لوگ جو اعمال صالحہ، نیکی، تقوی، پرہیزگاری کے ساتھ ساتھ جہاد کا رستہ اختیار کرنے والے ہوں، وہ جماعت مراد ہے، نہ کہ وہ جو جہاد کو چھوڑنے والے ہوں اور جمہوریت کا غیر شرعی نظام اپنانے والے ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب تمام شیعوں کو کافر کہنا کیسا؟ جی تمام شیعوں کو کافر کہنا کیسا؟ دیکھیے، ہمارا عقیدہ تو یہی ہے کہ تمام شیعہ ہی کافر ہیں، تمام شیعہ کیا ہیں؟ کافر ہیں، کیونکہ شیعوں کا تمام ہی قرآن کے بارے میں ان کا ایک ہی عقیدہ ہے، صحابہ کرام کے بارے میں ایک ہی عقیدہ ہے۔ وہ کوئی بھی شیعہ حضرت ابو بکر صدیق، عثمان غنی، حضرت عثمان، حضرت ابو بکر صدیق ان کو مسلمان نہیں مانتا۔ اگر کوئی ایسا شیعہ ہے جو ان سب کو مسلمان مانتا ہے، صرف تفضیلی کرتا ہے، وہ بہت کم ہے، آٹے میں نمک کے برابر ہے، وہ نہیں ہے۔ تو اس لیے موجودہ جو شیعہ ہیں وہ سب کافر ہیں۔